کربلا کے ریگزاروں میں جب مولا حسین کی شہادت ہوئی تو جنگ کا خاتمہ ہو گیا. کوفیوں کا نعرہ بلند ہوا, ان کے ظلم کی داستان لکھی جانے لگی. وہ سب کے سب آئے, حسین اعظم کی بیوگان خواتین کے خیمے اجاڑ دیے گئے, ان سب کو قیدی بنایا گیا, اور وہاں پر موجود جو شہداء تھی ان کے جنازے پڑھے گئے. گاؤں جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں پر سب کو دفن کیا. لیکن حکم کے مطابق ان لوگوں نے امام حسین کے سر کو لے لیا اور سر کے اندر نیزہ ڈال کر اس کو بلند کیا, اور ساری عورتوں کو, امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف. کوفہ پہنچتے ہیں یہ لوگ اس لوٹے ہوئے تاخت و تاراج قافلے کو لے کر. بنی ہاشم کا یہ قبیلہ, خاندان, یہ رسول اللہ کے شہزادوں کو آج قیدی بنا کر لایا گیا کوفہ میں. وہی کوفہ والے آج منظر دیکھنے آئے تھے جو کبھی خطوط لکھ کر مولا حسین کو بلا رہے تھے. آج عجیب سا سما تھا جب عبید اللہ بن زیاد کے ہاں سر حسین لایا گیا تو وہاں پر اس نے مذاق کرتے ہوئے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ کہا, حسین اگر تم بغاوت نہیں کرتے, خروج نہیں کرتے تو تمہارا یہ انجام نہیں ہوتا. دیکھ لیا تم نے کہ جھوٹ ہار گیا اور سچ جیت گیا. جب وہ عبید اللہ بن زیاد اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہا تھا, وہاں موجود ایک صحابی تھے, کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سخت برجستہ انداز میں جواب دیا, کہا جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا عبید اللہ بن زیاد, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین سچے ہیں اور ان کے باپ بھی سچے تھے. اور جب خاندان اہل بیت کی محبت میں انہوں نے نعرہ بلند کیا تو ظالم عبید اللہ بن زیاد نے اس صحابی رسول کا بھی قتل کیا. پھر وہاں سے امام حسین کا سر مبارک لے کر انہیں دمشق جانا تھا, یزید کے پاس. یزید ملک شام دمشق میں تخت خلافت پر تھا. اس وقت جب یہ قافلہ نکلا تو کئی منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا ہے, لیکن ہم نے اس قافلے کی کرامتیں بھی دیکھی. ایک رات وہ آئی جب اس قافلے والوں نے ایک گرجا گھر عیسائیوں کا تھا, رات ہو گئی تو وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا. عیسائی جو پادری تھا, جو راہب تھا, بڑا پرانا شخص تھا, اس نے ایک قافلے کو دیکھا اور ٹھہرنے کی اجازت دے دی, اور اس کے بعد سر کو دیکھا جو دھول میں لگا ہوا تھا, خون سے لت پت تھا. پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا ان ظالموں نے کہ حسین ابن علی کا سر ہے. پھر اس نے تحقیق کیا, پتا چلا یہ تو ان مسلمانوں کے اس نبی کے نواسے کا سر ہے جس کا یہ خود کلمہ پڑھتے. اس کے باوجود سر لے کر کے آ رہے ہیں. اس عیسائی کے دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی, رات کو رکنے کا تو اس نے کہہ تو دیا, لیکن جب رات ہوئی تو کہا وہ سر میرے حوالے کرو, وہ سر کو میں اندر رکھتا ہوں. ان ظالموں نے کہا ہرگز نہیں, یہ بڑا قیمتی ہے, خلیفہ کے پاس لے جانا ہے. اور لیکن اس عیسائی کو پتا تھا کہ کتنے میں بکنے والے ہیں. اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اپنے اندر سے لا کر جس میں تقریباً 12,000 درہم تھے سامنے لہرایا اور کہا یہ پیسے لے لو, ایک رات کے لیے اس سر کو میرے پاس دے دو. حرص اور ہوس کے پجاری کیسے نہ مانتے, پیسے لے لیے اور سر کو اس کے حوالے کیا, کہا صبح دے دینا واپس. وہ عیسائی پادری سر حسین کو اپنے حجرے میں لے گیا, ایک تخت پر رکھا, دھول کو اور گرد و غبار کو صاف کیا, خوشبو لگایا اور دیکھنے لگا. کہا کہ کتنا حسین چہرہ ہے, گلاب جیسی رنگت ہے اور پیشانی پر اب بھی چمک باقی ہے. اور اس کی تر و تازگی کو دیکھ کر کے وہ کہنے لگا یہ سچے کا چہرہ ہے, بس صاف کیا تھا. اونگ آئی, نیند آئی, سویا, دیکھا خواب میں رحمت عالم تشریف لاتے ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور اس عیسائی پادری کا ہاتھ اٹھایا, ہاتھ پکڑا اور اٹھایا, کہا تو نے میرے بچے کے سر سے دھول کو صاف کیا, میں تیرے دل سے شرک و کفر کی گرد کو پاک کرتا ہوں. کیا تو میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا؟ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میرے اس شہزادے کے ساتھ تجھے میں جنت میں لے جاؤ. اس عیسائی پادری نے خواب میں ہی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کلمہ بھی پڑھ لیا, اور جب بیدار ہوا تو عجیب سی خوشبو محسوس کیا. اب دائرہ اسلام میں تھا, مولا حسین کے غلاموں میں تھا. حسین کا کٹا ہوا سر گرجا میں پہنچتا ہے تو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے, کٹا ہوا سر کفر کی دھرتی پر پہنچے تو وہاں ایمان تقسیم کر رہا ہے. اسی کو تو کہا گیا ہے کہ ہر کربلا اسلام زندہ ہوتا ہے. یاد ہونا چاہیے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کٹا ہوا سر اب بھی تبلیغ کر رہا ہے, لوگوں کو اسلام دے رہا ہے. یہی تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.
میرے عزیزوں وہاں سے یہ قافلہ جب نکلا تو بہت سارے واقعات پیش آئے. سر حسین کو انہوں نے جو نیزے پر رکھا تھا تو جب صبح ہوئی تو جب نکلنے کا وقت آیا تو اس نیزے کو یہ زمین پر گاڑ دیتے تھے. اب چلنے کا جب وقت آیا تو انہوں نے اس نیزے کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نیزہ زمین سے ہلتا نہیں تھا, گڑ گیا اتنی مضبوطی سے. اب وہ گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا. پھر اس کی شکایت انہوں نے اہل بیت سے ہی کی, سیدہ زینب سے. کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیزہ ہم نے گاڑا ہے, نکلتا ہمارے ہاتھ سے نہیں. سیدہ زینب واقعی میرے عزیزو کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ اگر صدمے کسی کو ہوئے ہوں گے وہ بی بی زینب کبریٰ کو ہوئے ہیں. ایک خاتون ہے, کتنے غم دیکھے ہوں گے, کتنے غم. ایک ہے گردن کٹ جانا, وہ ایک موت ہے, گردن کٹ گئی ایک موت ہے, لیکن اتنے لوگوں کی موت دیکھ کر زندہ رہنا ہر بار موت ہے. ہر عزیز کی موت پر ایک موت ہے. سیدہ زینب وہ خاتون ہیں جن کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں, عون و محمد, جن کے 6 سگے بھائی شہید ہوئے ہیں, جن کے خاندان کے اتنے لوگ شہید ہوئے. وہ خاتون اب قافلے میں قیدی بن کر جا رہی, وہ ہر راز کو سمجھتی تھی. سر حسین نیزے پر ہے, آگے نہیں بڑھتا. لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے. سیدہ زینب نے کہا قافلے میں دیکھ لو کوئی کم تو نہیں ہے, قافلے میں تلاش کر لو. ڈھونڈا گیا تو بی بی سکینہ نہیں تھی. سیدہ زینب نے کہا یہ وہ حسین ہے جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر زیادہ دور جاتا نہیں تھا. تو ڈھونڈو کہاں ہے. سکینہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئی تھی پہاڑ کے, اور کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی, اور ان کو گہری نیند لگی تھی اور قافلہ نکل رہا تھا. لیکن سر حسین آگے بڑھنے کو تیار نہیں. جب لوگ بی بی سکینہ کو اٹھا لائے واپس قافلے میں تو پھر وہ نیزہ زمین سے نکلا اور پھر ساتھ ہو لیا. حسین کی محبت پر لاکھوں سلام. کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ وہ زندہ ہے, بلکہ اپنے چاہنے والوں کی آج بھی دستگیری کر رہے ہیں. امام حسین کا یہ سر سے لگا ہوا نیزہ گھومتا ہوا بازاروں سے منزلوں سے جب دمشق پہنچا تو یہاں پر ڈھول باجے بج رہے تھے, جشن کا ماحول تھا. یزید نے سب کو اعلان کر کے بتایا تھا کہ میرے باغی کو قتل کیا گیا ہے, جو خلافت کے خلاف خروج کرے گا آج اس کا انجام تم لوگ دیکھو. گلی کوچوں میں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, حسین کا سر آ رہا ہے دمشق میں. اللہ کی پناہ ہو کیسے لوگ تھے جو رسول اللہ کے شہزادے کا سر نیزے پر لا رہے, اور وہ جلوس دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے تھے. جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے, ان کی عمر کافی ہو چکی تھی. وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے میں آئے, آ کر کے عورتوں کی طرف دیکھا تو رو پڑے. رسول اللہ کا گھرانہ ہے, آج بیڑیاں باندھ کر کے انہیں لایا گیا. عورتوں سے تو بات نہیں کر سکتے تھے. ننھی سکینہ سے کہنے لگے کہ بیٹی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں, اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, میں تاجر ہوں یہاں کا, میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. بی بی سکینہ نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا اتنے پورے سفر میں کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا, بات کر رہا ہے. لیکن اس ننھی سکینہ پر لاکھوں سلام. کہا بھی تو صحابی سے کیا کہا بابا جان اگر آپ ہماری مدد ہی چاہتے ہیں تو میری ایک حاجت ہے. کہا بیٹی بتا کیا حاجت ہے. کہا یہ نیزے پر جو میرے بابا کا سر ہے اس کو تھوڑا آگے کی طرف لے جائیں. کہا کیوں؟ کہا کہ سارے لوگ میرے بابا کا سر دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا رہے ہیں, ہماری بے پردگی ہو رہی ہے, لوگ خواتین کی طرف بھی دیکھ جا رہے ہیں, میں نہیں چاہتی کہ عورتوں کی طرف نظر پڑے. میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم جو پردے اٹھا کر آج پھینک چکی ہو, تم ننگے سر آج بازاروں کی زینت بگی رہتی ہو, تنگ و چست کپڑے پہن کر کے تم بازاروں میں آج سمجھتی ہو کہ یہ فیشن کی دنیا ہے, یہ ماڈرن کلچر ہے, اس کو اپنا لینا چاہیے, کل کو تمہیں بھی قیامت میں منہ دکھانا ہے. زہرا کے پاس بھی, اس سکینہ کے پاس بھی تمہیں کھڑا ہونا ہے. میں اپنے خاندانوں کی, اپنی قوم کی بیویوں سے کہوں گا یہ پردہ تمہاری حفاظت بھی ہے, تمہاری دولت بھی ہے اور تمہاری عزت بھی ہے. اس کو تم اگر بے عزتی سمجھتی ہو تو سوائے شیطانی خیالات کے اور کچھ نہیں ہے. پردے دار خواتین
وہ گھر میں رہ کر کے جو عزت کماتی ہیں، ہم نے بازار والی عورت کی کوئی عزت نہیں دیکھی سوائے ہوس پرستوں کے نشانے کے۔ عورتیں کیا سمجھتی ہیں؟ تنگ و چست کپڑے پہن کر کے عورتیں عزت کماتی ہیں؟ نہیں، یہ لالچی اور ہوس کے پجاری کتوں کی خواہش ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ عورتوں کو جب اسٹیج پر ننگا لایا جاتا ہے تو عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ میں پاش عورت ہوں، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری بہن، تجھے پتا نہیں تجھے کس نظر سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ کوئی تجھے اس نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ بہت محترم ہے، مقدس ہے، بلکہ وہ اپنی ہوس بجھانے کی مشین تجھے سمجھ رہا ہے۔ کاش تو اس کے بستر پر مل جائے تو تیرے وہ ٹکڑے کر دے۔ ہر ہوس کا پجاری تیرے جسم کی طرف دیکھتا ہے۔ میری بہنوں، پردہ تمہاری ذلت نہیں، تمہاری عزت ہے، تمہاری عزت ہے۔ بی بی سکینہ نے میسج دیا 9 سال کی عمر میں، جب دمشق کے بازاروں سے گزرتے ہوئے یزید کے پاس سر حسین کو لایا گیا۔ جانتے ہیں سیدہ زینب نے یزید کے دارالعمارت میں جو خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ آج بھی رقم ہے۔ سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں آج چاہتا تو مولا حسین کا کربلا کا خطبہ بھی پڑھتا اور سیدہ زینب کا خطبہ بھی پڑھتا، وقت کم ہے اور آپ کو عربی سمجھ میں آتی نہیں۔ جو خطبہ دیا ہے سیدہ زینب نے، سننے والوں نے یہ کہا جو موجود تھے، سیدہ زینب کا خطبہ سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، رسول اللہ کا خطبہ سنائی دے رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جھلک اس کے اندر تھی، اور کیوں نہ ہوتی جو گود میں رسول اللہ کے پرورش پائی ہو۔ میرے آقا کے گود میں جس نے پرورش پائی، ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ یزید چپ چاپ تھا، پورے فوجی خاموش تھے۔ یہ بات عجیب سی ہے، وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ وقت کا تاجور، یہ قیدی ہیں، باندھ کر کے لائے گئے ہیں، لیکن جانتے ہو سیدہ زینب کیا کہتی ہیں؟ جاؤ آج میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ جملہ اتنا پاورفل ہے میرے عزیزوں، کوئی مجبور قیدی یہ نہیں کہتا کہ جاؤ میں آج تمہیں معاف کر دیتی ہوں، یہ وہ کہتا ہے جو حوض کوثر کا مالک ہو، یہ وہ کہتا ہے جس کے پاس پاور ہو، اختیار ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس خطبے میں جو باتیں کہتی، ہر ایک دم بخود رہ گیا، کوئی بات کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزو، ہاشمی گھر کی عورتوں کا جواب نہیں، شہزادوں کا کیا جواب لاتے؟ تم نے دھوکے سے مارا ہے حسین ابن علی کو، اور دغا بازی کی، غداری کی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ سب کچھ وہاں واضح کیا، اور اس کے بعد یزید نے کہا ہم تمہاری عزت کے ساتھ، وہاں وہ ہیلے بہانے کرتا رہا کہ میں نہیں چاہتا تھا جنگ ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا کہ قتل ہو جائے، لیکن اس کی منشا تھی، اس کی مرضی تھی کہ اس کے ساتھ جو بھی اگینسٹ میں آئے اس کا قتل ہو جائے۔ وہ حسین کا خون بھی چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مگرمچھ کے آنسو اس وقت نکالا ہو، تاریخ میں موجود ہے، لیکن بعد میں اس قافلے کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا سر حسین کو لے کر۔ یہ قافلہ جو مختصر سی عورتیں اور امام زین العابدین کے ساتھ تھا، مدینہ طیبہ کی طرف آیا۔ مدینے والوں کو پہلے ہی خبر لگ گئی تھی، کربلا کے ریگزاروں میں رسول اللہ کے شہزادے کا قتل ہو چکا ہے، ان کے شہزادوں کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے انصار اور محبین کا قتل ہو چکا ہے۔ مدینے والے راہ تک رہے تھے۔ میں نے کل ہی بتایا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک مٹی بھری شیشی دی تھی اور کہا تھا جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ 10ویں محرم کو اپنی شیشی کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور مدینے والوں کو اسی وقت خبر کر دی تھی کہ سیدنا امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ وہ ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا، وہ انٹرنیٹ کا اور اتنے تیز رفتار ای میل کا زمانہ نہیں تھا۔ یہ پیغام آتے قاصدوں کے ہاتھ، کبوتروں کے ہاتھ ہفتے مہینے لگ جاتے، لیکن امام حسین کی شہادت کی خبر اسی دن مدینے میں پہنچی تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ مدینے کو آنے لگا، مدینے کے پورے لوگ باہر نکل پڑے تھے۔ مدینہ تو مدینہ ہے جو میرے آقا کا بھی استقبال کیا تھا، مدینے والوں کے دل نرم ہیں۔ جب مولا حسین کا سر آیا اور یہ اہل بیت کا قافلہ آیا، اس قدر مدینے والے روئے تھے، اتنا روئے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے والے سب سے زیادہ 2 مرتبہ روئے تھے۔ ایک بار میرے آقا کی وفات کے وقت، دوسری بار جب حسین ابن علی کا سر مدینے میں آیا، اہل بیت کا قافلہ جب مدینے میں آیا تھا، بے اختیار روئے تھے۔ جانتے ہو مدینے سے جانے کے وقت
مولا حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی 6 سال کی حضرت بی بی سغرا وہ ساتھ نہیں گئی تھی، وہ مدینے میں ہی رہ گئی تھی ان کی ماں کے ساتھ. یہ امام حسین کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئی. وہ علیل تھی، بیمار تھی، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. بی بی سغرا کی جو باتیں ہیں وہ آج بھی جسم کو دہلا دیتی ہیں. وہ ایک ایک کو پکڑ کر کے پوچھتی تھی میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے. اور کبھی کسی کا دامن پکڑ کر پوچھتی تھی میں جس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی گہوارے میں، علی اصغر کہاں چھوڑا ہے ہو، میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں چھوڑا ہے ہو. بی بی سغرا کے 100 سوالات تھے، امام زین العابدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ تنہا امام زین العابدین ہیں جنہوں نے پورے واقعات کربلا کو بیان کرنا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے. کس کو جواب دیں. امام زین العابدین کی حالت یہ ہو گئی تھی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے یہ جوان بیٹے جنہوں نے کربلا کے خونی منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ مدینے آئے گوشہ نشین ہو گئے تھے، دل نہیں لگتا کسی بات پر. اور کئی سال ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوتے روتے تھے تو ان کی آنکھوں میں خون نکل آتا تھا. لوگ کہتے ہیں اے سجاد زین العابدین کب تک یہ خون کے آنسو رو گے. امام زین العابدین کہتے ہیں اے لوگوں کیا تم اس شخص سے ہنسی اور مسکراہٹ کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے بھائیوں کے چھیترے اڑائے گئے تھے، جس کے سامنے اس کے باپ کا سر الگ کیا گیا ہو، جس کے سامنے اس کے چچا کو مارا گیا ہو. میں نے کیا نہیں دیکھا. اب ہنسنے کے لیے اور مسکرانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے. میں امام زین العابدین کی سیرت پڑھ رہا تھا تو رو پڑا. مدینہ طیبہ میں ایک قصائی گوشت کاٹ رہا تھا اور گوشت کاٹ کر کے دکان پر لگایا تھا. تو ایک شخص جو دکان پر گوشت خرید رہا تھا اس نے قصائی سے کہا جلدی کپڑا اڑاؤ، جلدی کپڑا اڑاؤ، امام زین العابدین آ رہے ہیں. اس نے گوشت کو کپڑے سے چھپایا اور کہا کیوں، کیا بات ہے. کہا وہ جب بھی اس طرح کا ننگا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بابا، میرے بھائی اور میرے تمام احباب کے گوشت کربلا کے میدان میں اسی طرح نظر آتے تھے. زندگی بھر وہ ان مناظر کو بھولتے نہیں تھے. قریب آئے قصائی کی دکان پر اور جب وہ گوشت بیچ رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا ادب میں. امام زین العابدین نے اس سے کہا ہے قصاب تو نے گوشت کاٹا ہے، ذبح کیا ہے، بکرا یا بیل؟ کہا کس طرح ذبح کرتے ہو؟ اس نے بتایا اس طرح لٹا کر. کہا پانی پلاتے ہو؟ کہا ہم جانوروں کو پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں. چیخ مارتے ہیں ہائے، دنیا کا ہر قصائی جانور کو پانی پلا کر ذبح کرتا ہے، میرے باپ کو 3 دن پیاسا رکھ کر ذبح کیا گیا، میرے بھائیوں کو 3 دن تک پانی نہ پلا کر کے ذبح کیا گیا. امام زین العابدین کے غم کو ہم نہیں پہنچ سکتے میرے عزیزوں. زندگی بھر اس سجاد نے، اس امام زین العابدین نے جو غم کیا ہے ان کا حق تھا، لیکن پھر بھی زندگی گزاری اور میرے آقا کی شریعت کو تھامے رکھا.